دوستو فٹ بال کی دنیا کا ایک عظیم کھلاڑی کرسٹیانو رونالڈو، اس سے کسی نے پوچھا کہ رونالڈو تمہاری ماں ابھی تک وہ تمہارے ساتھ کیوں رہتی ہے؟ تم اس کو الگ گھر کیوں نہیں بنا کے دیتے یا کسی اولڈ ہوم میں کیوں نہیں چھوڑ کے آتے؟ تو رونالڈو نے بڑا زبردست جواب دیا۔ رونالڈو نے کہا کہ میری ماں نے مجھے اچھی زندگی دینے کے لیے، مجھے ایک کامیاب زندگی دینے کے لیے ساری زندگی اپنی خوشیوں کی قربانی دی۔ وہ خود بھوکی سو جاتی تھی تاکہ میں پیٹ بھر کر کھانا کھا سکوں۔ رونالڈو کا کہنا تھا کہ ہم غریب لوگ تھے، ہمارے پاس پیسہ نہیں تھا، تو میری ماں 7 دن کام کیا کرتی تھی اور اس کے بعد شام کے وقت سیکنڈ شفٹ میں صفائی کا کام کرتی تھی تاکہ میں فٹ بال اور دیگر چیزیں خرید سکوں اور جو میرا خواب ہے وہ پورا ہو سکے۔ وہ کہتا ہے کہ آج میں جتنا بھی کامیاب ہوں، آج میری یہ جو زندگی ہے یہ ساری کی ساری اس کے پیچھے میری ماں کا ہاتھ ہے۔ اگر میری ماں نے اتنی محنت نہ کی ہوتی، میرے اوپر اتنی توجہ نہ دی ہوتی، تو میں شاید آج فٹ بال کی دنیا کا اتنا بڑا کھلاڑی نہ ہوتا۔ وہ کہتا ہے کہ میں اگر ساری زندگی لگا رہوں، ساری زندگی اس کے لیے کرتا رہوں، تب بھی میں اس کے لیے یہ کچھ بھی نہیں کر پاؤں گا، یہ اس کے مترادف نہیں ہے، کیونکہ ماں، وہ کہتا ہے میری ماں میری پناہ گاہ ہے، میری ماں قدرت کا ایک عظیم تحفہ ہے میرے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ کہتا ہے کہ میں وہ دن بھول نہیں سکتا کہ جس رات کو مجھے تیز بخار تھا اور میری ماں میرے ماتھے پہ گیلی پٹیاں رکھتی رہی۔ وہ خود روتی تھی، مجھ سے چھپاتی تھی، لیکن اپنی کمزوری کو ظاہر نہیں ہونے دیتی تھی۔ وہ کہتا ہے کہ آج میں جس مقام پہ ہوں اس کے پیچھے صرف اور صرف میری ماں کا ہاتھ ہے، اور میں اپنی ماں کو کبھی بھی اولڈ ہاؤس میں نہیں چھوڑ کے آ سکتا۔ جب تک میں زندہ ہوں اور میری ماں زندہ ہے وہ میرے ساتھ رہے گی، وہ مجھ سے الگ نہیں ہو سکتی۔ دوستو یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ہے کہ آج کے دور میں جب لڑکیوں کی شادی ہوتی ہے، شادی کے بعد جب وہ گھر میں جاتی ہیں تو ان کی سب سے پہلی ڈیمانڈ یہ ہوتی ہے کہ ان کا جو خاوند ہے وہ اپنے ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ نہ ہو۔ اگر اس کا خاوند اپنی ماں کے ساتھ زیادہ اٹیچ ہوتا ہے تو اس کی سب سے بڑی کوشش یہی ہوتی ہے کہ وہ کسی طریقے سے اپنے خاوند کو اس کی ماں سے الگ کر دے۔ اس کے لیے وہ جتنے کام کرتی ہے، جتنے جتن کرتی ہے، اس سے دونوں میاں بیوی کا جو رشتہ ہوتا ہے وہ ڈیمیج ہوتا ہے۔ اور ایک بات دیکھیں، سمجھنے کی ضرورت ہے، لڑکیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آج اگر آپ کسی کی ماں سے اس کے بیٹے کو آپ الگ کرتے ہیں تو کل جب ان کے گھر بیٹا پیدا ہوگا، جب وہ جوان ہوگا، جب اس کی شادی ہوگی، تو جب اس کی زندگی میں اس کی بیوی آئے گی تو اس کا بیٹا اس کی بیوی جو ہے تو اس کے بیٹے کو الگ کر لے گی، اس سے دور کر لے گی۔ سو آپ یاد رکھیں گے، اگر آج آپ کسی کے بیٹے کو الگ کریں گے تو یاد رکھیے گا کہ کل آپ کے بیٹے کو کوئی اور لے جائے گا۔ سو دوستو یہاں پہ ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ جو ماں ہوتی ہے، ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا کہ میرا حق سب سے زیادہ کس پہ ہے، میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا؟ آپ نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ پھر پوچھا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہاری ماں کا۔ تیسری مرتبہ پھر پوچھا کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق تمہاری ماں کا ہے۔ جب چوتھی مرتبہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تمہارے اوپر سب سے زیادہ حق تمہارے باپ کا۔ اس کا مطلب ہے کہ 3 مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ماں کا نام لیا اور چوتھی مرتبہ باپ کا نام لیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ماں کا حق زیادہ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ماں نے سینے کے ساتھ لگا کے پالا ہوتا ہے۔ ماں خود گیلے پہ سوتی ہے اور بچے کو جو خشک جگہ ہوتی ہے اس پہ سلاتی ہے، بچے کی کیئر کرتی ہے، اپنا آپ لگا دیتی ہے، اپنی جوانی مار دیتی ہے، اپنی خواہشیں ختم کر دیتی ہے۔ آپ دیکھیں کہ شادی سے پہلے
جو اس کے جتنے کام ہوتے تھے، جتنے شوق ہوتے تھے، وہ ختم ہو جاتے ہیں، اور جب اس کی اولاد پیدا ہوتی ہے اس کی ساری توجہ اور سارا فوکس وہ اس کے اولاد پہ ہوتا ہے، اور اولاد کا بھی یہ کام بنتا ہے کہ جب وہ جوان ہو جاتی ہے بالکل اس طرح ٹریٹ کرے جس طرح بچپن میں اس کی ماں نے اس کا خیال رکھا، اس طرح وہ اپنی ماں کا خیال رکھے۔ یقین کریں وہ بدبخت اولاد ہے کہ جو اپنی ماں کے ہوتے ہوئے وہ جنت نہیں کما رہی، وہ دوسروں کو خوش کر کے، لوگوں کو خوش کر کے جنت میں جانا چاہتے ہیں، ان کو خبر نہیں ہے کہ جنت ان کے گھر میں بیٹھی ہوئی ہے اور وہ باہر جنت کو تلاش کر رہے ہیں۔